رات کہا جاتا ہے، رات انسانوں کے سونے کے لیے ہوتی ہے، جس میں دن بھر کی مصروفیات کے بعد انسان اپنی آرام گاہ میں سکون کی نیند سوتا ہے۔ لیکن جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو ایک دوسری مخلوق جاگتی ہے، جس کا سامنا اگر انسان سے ہو جائے تو کم ہی ایسے انسان ہوتے ہیں جو اپنے حواس میں باقی رہتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا جب میں نائٹ ڈیوٹی کرتا تھا۔ میں اور میرا ایک عزیز دوست بھی میرے ساتھ ہی کام کرتا تھا۔ ہم دونوں ایک کمپنی میں سیکیورٹی گارڈز تھے اور ہماری پسندیدہ شفٹ نائٹ تھی۔ ہماری جاب رواں دواں تھی، بغیر کسی مسئلے کے، نہ کوئی مسائل، سب ٹھیک چل رہا تھا۔ ہم اس کمپنی میں کافی عرصے سے کام کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود کمپنی کی بلڈنگ کے راستے مجھے صحیح سے کبھی یاد نہ ہوئے، لیکن میرے کو ورکر کو یعنی میرے دوست کو وہ پوری بلڈنگ کمپلیٹ یاد تھی۔ اسی طرح ایک رات میں جب جاب پر آیا تو میرا دوست موجود نہیں تھا۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا کہ وہ کبھی آف نہیں کرتا تھا، تو میں نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے اور کافی سیریس کنڈیشن میں ہے۔ میں نے خیریت وغیرہ پوچھی اور دعا وغیرہ کی اور اپنی ڈیوٹی انجام دینے لگا۔ وہ رات گزر گئی۔ اگلے دن میں گھر جا کر سو گیا کہ پھر سے جاب پر جانا ہے، اور جب اٹھوں گا تو جاب پر آنے سے پہلے اپنے دوست کے گھر سے ہوتا ہوا اس کی طبیعت پوچھتا ہوا جاب پر آ جاؤں گا۔ شام کا وقت تھا۔ میرے سیل فون پہ رنگنگ کی آواز سے آنکھ کھلی۔ میں نے نیند میں فون پک کیا اور آگے سے جو میں نے سنا وہ سن کر میری نیند اڑ گئی۔ مجھے کال پہ بتایا گیا کہ میرے دوست کی طبیعت بہت خراب تھی اور اسی وجہ سے اس کا اچانک انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا اور میں فوراً اس کے گھر پہنچا، اظہار افسوس کیا اور تدفین وغیرہ تک میں وہیں رہا۔ اور جب تدفین وغیرہ ہو گئی تو میں گھر آ کر تیار ہو کر ڈیوٹی پر آ گیا، اور کچھ دن میں نے اکیلے ہی ڈیوٹی کی، اور پھر کمپنی نے ایک لڑکی کو ہائر کیا جو میرے ساتھ نائٹ ڈیوٹی کے لیے اپوائنٹ ہوئی۔ اس کی پہلی رات تھی۔ میں نے اسے پوری بلڈنگ دکھانے کے لیے، سارا کام سمجھانے کے لیے آفس میں گیا، سارا کام سمجھایا، اسے پوری بلڈنگ دکھائی، اور ساری بلڈنگ دکھانے کے بعد ہم آفس میں آ گئے۔ ابھی چند منٹ گزرے تھے، پھر میں نے اسے CCTV وغیرہ کے بارے میں بتایا، اور پھر کچھ دیر بعد میں نے اسے بلڈنگ کا راؤنڈ لگانے کے لیے کہا۔ وہ راؤنڈ لگانے چلی گئی اور میں CCTV میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تمام بلڈنگ کا راؤنڈ لگا رہی تھی، تو مجھے سب نارمل لگا، تو میں ذرا ٹیک لگا کر چیئر پر بیٹھ گیا، اور نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اس کے بعد اچانک مجھے اس لڑکی نے اٹھایا تو میں تھوڑا چونکا، اور ٹائم دیکھا تو تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ تو میں نے اس لڑکی سے کہا کہ راؤنڈ کے لیے کم سے کم 20 منٹ لگتے ہیں، تم 1 گھنٹے تک کہاں تھی؟ پھر اس نے مجھے جو بتایا وہ سن کر میرا دل تو یہی کہا کہ بس کسی طرح یہ رات گزرے اور میں اس بلڈنگ سے نکل جاؤں۔ اس نے بتایا کہ جب وہ راؤنڈ پر گئی تو سب نارمل تھا۔ سارا راؤنڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد جب وہ واپس آ رہی تھی
چونکہ بلڈنگ بہت بڑی تھی تو وہ واپسی میں راستہ بھول گئی تھی اور یہاں وہاں گھومتے ہوئے اسے کافی ٹائم ہوا، اور اسی گھومنے کے دوران اسے ایک اور گارڈ ملا جس نے اسے صحیح سے راستہ بتایا اور کہا کہ اپنے ساتھی کو سلام کہنا۔ تو میں اس کے بتائے ہوئے راستے کو فالو کرتی ہوئی آفس تک آ گئی۔ اب جب اس نے یہ کہا کہ ایک اور گارڈ دیکھا تو میں تھوڑا حیران ہوا کہ اور گارڈ، لیکن بلڈنگ میں تو صرف ہم دونوں کے علاوہ کسی کی ڈیوٹی نہیں۔ پھر میں نے اس سے اس گارڈ کا حلیہ پوچھا تو اس نے پورا حلیہ جب بتایا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے فوراً اپنی بینچ کے دراز سے ایک آئی ڈی کارڈ نکال کر اسے دکھایا تو اس نے کہا، ہاں یہی وہ گارڈ ہے۔ بس یہ وہ پوائنٹ تھا کہ میرے جسم سے مانو روح نکل گئی، کیونکہ وہ آئی ڈی کارڈ میرے اسی دوست کا تھا جو یہاں میرے ساتھ نائٹ ڈیوٹی کرتا تھا، جس کا چند روز پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ ابھی میں اس شوق میں ہی تھا کہ اچانک آفس کے سامنے بلڈنگ کے انٹرنس کے گیٹ پہ مجھے وہی میرا دوست دکھا جو مجھے دیکھ کے مسکراتا ہوا بلڈنگ کے اندر چلا گیا۔ اس لڑکی کو اس گارڈ کی ڈیتھ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، تو میں نے اسے مزید کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا اور جتنا ہو سکا نارمل ایکٹ کیا، اور جیسے تیسے کر کے وہ رات گزاری۔ صبح ہوتے ہی میں گھر آیا اور وہ جاب ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ میرے دوست کی اچانک موت اور پھر اس کا اس بلڈنگ میں نظر آنا میرے لیے ہمیشہ ایک راز ہی رہے گا۔ کیا وہ میرا دوست ہی تھا یا پھر وہ مخلوق جو ہمارے سونے کے بعد جاگتی ہے؟